جہاں بغض نہ ہو اور محبت ہو، اور محبت کے ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ محبت ہو جس کی شریعت اجازت دیتی ہے اور جس کا شریعت حکم دیتی ہے، تو اسے اہل سنت کہا جاتا ہے۔ اور جہاں بغض ہو اسے ناسبیت کہا جاتا ہے اور خارجیت کہا جاتا ہے۔ اور جہاں محبت کا لیبل تو ہو مگر شریعت سے یا شریعت سے متصادم ہو تو اس کو پھر رافضیت کہا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں اب ہمارے ائمہ نے جو صدیوں سے جب سے یہ باتیں اختلافات شروع ہوئے اس کو بیان کیا، تو ہم عوام کے ایمان کو بچانے کے لیے یہ مجبور ہیں کہ ہم وہ ساری چیزیں عوام کے سامنے رکھیں۔ میں نے جو خلاصہ بیان کیا تو فتح الباری شرح بخاری کا جو مقدمہ ہے اس میں امام ابن حجر عسقلانی نے لکھا وَالنَّسْبُ بُغْضُ عَلِيٍّ، کہ ناسبی ہونا کیا ہے؟ ناسبی ہونا، ناسبیت بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جس کے سینے میں بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ بندہ ناسبی ہے۔ وَتَقْدِيمُ غَيْرِهِ عَلَيْهِ، اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ چہارم ہیں، ان کے بعد کسی کی جو حیثیت ہے، ان کے بعد جن کا نمبر ہے ان کو ان سے پہلے ماننا، یعنی عشرہ مبشرہ میں سے کسی کو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، خلفائے ثلاثہ کے علاوہ، تین خلفاء کے علاوہ، وہ تو ان سے پہلے ہیں، یہ چوتھے نمبر پر ہیں۔ اب عشرہ مبشرہ میں چار یہ ہیں، تو باقی عشرہ مبشرہ بھی جو 6 ہیں بڑی فضیلت والے ہیں، ان میں سے کسی کو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل قرار دیا جائے تو یہ ناسبیت ہے۔ یا مطلقاً انصار مہاجرین میں سے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی کو ان سے افضل قرار دیا جائے، یا خود اہل بیت اطہار علیہم رضوان میں سے کسی کو ان سے افضل قرار دیا جائے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقدیم غیرہ، تو اس بنیاد پر یہ ناسبیت بن جائے گی۔ تو ناسبیت میں مین چیز جو ہے وہ بغض مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ناسبیت اصل میں خارجیت کی ہی ایک قسم ہے، اور خارجیت میں غلو ہو تو پھر بندہ ناسبی بنتا ہے۔ خارجیت کا ایک شعبہ ہے یہ۔ اب میرے پاس یہ موسوعۃ الفرق والجماعات والمذاہب والاحزاب والحرکات الاسلامیہ، یہ کتاب جو ہے یہ انسائکلوپیڈیا ہے تمام فرقوں کے لحاظ سے اور تمام جو احزاب ہیں ان کے لحاظ سے۔ تو اس میں النواسب کا تعارف جو لکھا ہے وہ ہے ہم الخوارج، ناسبی کون ہے؟ ناسبی خارجی ہیں، الذین خلعوا علی ابن ابی طالب واعلنوا العصیان علیہ، کہ ناسبی وہ خارجی ہیں جو کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو ماننے سے جنہوں نے انکار کر دیا اور ان کے خلاف انہوں نے بغاوت کی اور ان کی نافرمانی اعلانیہ انہوں نے شروع کی، یہ انہوں نے اختصار سے لکھا۔ پھر جہاں خوارج کا ذکر ہے صفحہ نمبر 329 پر، وہاں لکھا ہے وَيُقَالُ لِلْخَوَارِجِ الْحَرُورِيَّةِ أَيْضًا وَالنَّوَاسِبِ، کہ خوارج کا ہی ایک شعبہ نواسب ہے۔ خوارج یعنی عمومی طور پر روافض اور خوارج مقابلے میں بولے جاتے ہیں، تو خوارج کا ہی ایک شعبہ جو ہے وہ نواسب ہے۔ اور کہتے ہیں وَأَمَّا النَّوَاسِبُ فَجَمْعُ نَاسِبِيٍّ، نواسب ناسبی کی جمع ہے، اور ناسبی کون ہوتا ہے؟ وَهُوَ الْغَالِي فِي بُغْضِ عَلِيٍّ، کہ جو بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں غالی ہو، یعنی بغض علی تو معمولی بھی ہلاکت ہے، معمولی سا ہو تو پھر بھی بندے کو تباہ کر دیتا ہے، اور ناسبی وہ ہے کہ جس میں حد درجے کا بغض علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو، یہ
انہوں نے پھر واضح کیا کہ خارجی سے پھر ناسبی کا فرق یوں ہو سکتا ہے کہ خارجی میں بھی بغض علی تو ہے مگر اتنا نہیں جتنا بغض علی ناسبی کے اندر ہے. ناسبی جو ہے اس کے اندر غلو پایا جاتا ہے بغض مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے. اور یہاں غلو کا یہ معنی نہیں کہ کچھ بغض جائز بھی ہو، مطلب یہ ہے کہ بغض کی کثرت جو ہے وہ، کیونکہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے نجات کا عقیدہ اہل سنت کہلاتا ہے. اور اہل سنت ہونا یہ ہے کہ اس کے عقیدے میں بغض علی تو 100 کا کروڑواں حصہ بھی نہ ہو، اور حب علی کثرت سے موجود ہو، اور حب علی جو ہے اس میں کوئی بھی شریعت سے تصادم والی چیز نہ ہو. شریعت نے جسے جہاں تک جتنا بھی حکم دیا، جائز قرار دیا، وہ سارا کا سارا اس کی عقیدے میں نور موجود ہو تو وہ اہل سنت و جماعت شخص ہے اور سنی کہلانے کا حقدار ہے. اس سلسلہ میں پھر نواسب کی 2 قسمیں ہیں. المعتقد المنتقد، حضرت علامہ فضل رسول بدایونی کی لکھی ہوئی کتاب، جس پر پھر مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح لکھی. یہ متن اور شرح دونوں عربی میں ہے. شرح کا نام ہے المستند المعتمد. اس کے اندر یہ واضح طور پر صفحہ نمبر 241 پہ لکھا گیا، والنواسب الی فرقتین افترقوا الی فرقتین. ناسبیوں کے پھر 2 فرقے بنے، نواسب العراق و نواسب الشام. ایک ہیں عراقی نواسب اور دوسرے ہیں شامی نواسب. یہ بھی بڑی اہم اقسام انہوں نے بیان کی، اور عمومی طور پر جو کتب ہیں اس وضاحت سے خالی ہیں. شامی نواسب العراق یبغضون الخاتنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. جو عراقی نواسب ہیں ان میں صرف بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوتا، ان میں بغض مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتا ہے. خاتنین، خاتن کہتے ہیں داماد کو، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں داماد. چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ سنی کون ہوتا ہے، تو سنی کیسے بنتا ہے، سنیت کی پہچان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تفضیل الشیخین وحب الختنین والمسح علی الخفین، کہ شیخین کو سب سے افضل ماننا، یعنی حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو باقی سب سے، باقی 2 یاروں سے بھی، باقی 2 خلفاء سے بھی، اور آپس میں پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے. یہ پہلی علامت بیان کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے. اور دوسری کیا، حب الختنین، کہ دونوں جو داماد ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان دونوں سے پیار رکھنا. دونوں سے پیار، یعنی محض ایک کا پیار اگر ہوگا دوسرے سے پیار نہیں ہوگا تو وہ سنی نہیں ہوگا. دونوں سے پیار رکھنا. اور پھر یہ اب چونکہ ہم اہل سنت کا فرق بیان کر رہے ہیں تو ناسبیت کا ایک باقاعدہ ٹولہ وہ ہے، جس طرح وہ دشمن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایسے ہی معاذ اللہ وہ دشمن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، کہ اس میں بغض ڈبل ہے. بغض مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے اور بغض عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. اور شریعت نے ان دونوں کا پیار مانگا ہے کہ ان دونوں سے پیار کرے گا تو پھر سنیت والی یہ شرط بھی پائی جائے گی. اور دوسری قسم جو نواسب الشام ہے، لا یبغضون سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بغض عثمان غنی نہیں رکھتے. یقولون بانقضاء الخلافۃ الراشدۃ بشہادتہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ موقف ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
کہ وصال شہادت کے ساتھ ہی خلافت راشدہ ختم ہو گئی۔ معاذ اللہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مائنس کرتے ہیں کہ وہ خلیفہ راشد بھی نہیں معاذ اللہ۔ تو اب یہ جو ناسبی ہیں، شام کے ناسبی، ملک شام کے، تو ان کے لحاظ سے یہ ہے کہ یہ بغض عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ والی آگ تو ان کے سینوں میں نہیں، لیکن بغض مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ والی آگ ان کے سینوں میں ہے، اور اس بنیاد پر بھی یعنی یہ جہنمی بنیں گے، کیونکہ بغض مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، اس بنیاد پر بھی ان کو ناری کہا جائے گا۔ یہ اگرچہ بغض عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں رکھتے، مگر اس بغض کے نہ رکھنے کا فائدہ تب ہے کہ جب بغض مولا علی بھی نہ ہو، اور جب بغض مولا علی ہے تو پھر اس بنیاد پر نتیجتاً یہ بھی جہنمی ہیں۔ اس تقسیم کے بعد اب یہ مزید آگے ہم اس کی وضاحت کریں گے، اور عمومی طور پر جب ناسبی کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ یہ نواسب جو ہیں، اس سے مراد ناسبی سے نواسب شام مراد ہوتے ہیں، یعنی وہ ناسبی تھوڑے ہیں تاریخ میں جو ماضی کے اندر ہوئے کہ جن میں یہ چیز تھی کہ بغض عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھا اور بغض مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھا، جن کو نواسب عراق کہا جاتا ہے، اور یہ زیادہ ہوئے جن کو نواسب شام کہا جاتا ہے کہ جن کے سینوں میں بغض حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں، مگر بغض مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، اور یہ ان کی ہلاکت کا باعث ہے۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی کے فتاوی رضویہ شریف سے چند حقائق پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جلد نمبر 26 میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک وضاحت پیش کی۔ اب دیکھنا سنی ہونے کا کتنا فائدہ ہے کہ اب اعلی حضرت جب نواسب کو ضرب لگائیں گے آپ کو پھر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جب روافظ کو لگائیں گے پھر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، چونکہ آپ سنی ہیں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو جلد نمبر 26 ہے اس کے اندر جو وضاحت کی، پہلے وہ بتاتا ہوں ناسبیت کے عقیدہ کے لحاظ سے یہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے تاریخ کے لحاظ سے تعین کیا اعلی حضرت نے کہ یہ فتنے شروع کب ہوئے، یعنی یہ صدی جو 2 صدی کی بات نہیں، یہ فتاوی رضویہ صفحہ نمبر 532 پر جلد نمبر 26 میں ہے کہ شناعت روافظ، اب یہ بات ساتھ ساتھ ہی آئے گی اگرچہ وہ گھر بیٹھے جلتے رہیں، کہ روافظ کی برائیاں و خیانات نواسب اور نواسب کی خیانتیں و خرافات معتزلہ اور معتزلہ کے خرافات وغیرہ امور شنیعہ زمانہ صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالی عنہم میں حادث ہوئے، یعنی ابھی صحابہ بھی کچھ زندہ تھے، تابعین کا زمانہ بھی تھا، صحابہ بھی کچھ تھے، اس زمانے میں ہی یعنی یہ بات اصل